السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں وٹامن اے، بی، سی اور کے کا خزانہ ہماری بینائی کی حفاظت کرتا ہے، جلد کے مسائل سے بچاتا ہے، جلد کے مسائل کو دور کرتا ہے، قوت مدافعت کو بے انتہا بڑھاتا ہے جس سے ہم امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم اسے چولائی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا عموماً ساگ بنا کے کھایا جاتا ہے اور اسے انگلش میں کہتے ہیں ایمیرینتھ۔ یہ کتنی خاص چیز ہے، ہمارے کتنے مسائل کا انتہائی بہترین علاج ہے، اور کیوں دنیا اسے سپر فوڈ ماننے پر مجبور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سادہ سی جڑی بوٹی کو بے انتہا فوائد سے مالا مال کیا۔ یہ بدن سے برے کولیسٹرول کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو ہمارے دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ جن لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے صحت سے متعلق کئی ایک مسائل بنتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بہترین غذا ہے، کیونکہ اس میں وٹامن سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وٹامن سی کی بدولت آئرن ہمارے خون میں اچھے سے ابزورب ہو جاتا ہے، جس سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہے، موسم گرما میں اس کا استعمال کرنا بدن کو حرارت کی زیادتی سے محفوظ رکھتا ہے، بدن کو تسکین فراہم کرتا ہے۔ یہ بہترین مدیر بول ہے، پیشاب اس سے کھل کے آتا ہے، گردے مثانے کی پتھری کو خارج کرنے میں یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ دودھ کو ہم کیلشیم کا بڑا بہترین سورس مانتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ چولائی کے بیجوں میں دودھ سے ڈبل مقدار کیلشیم کی پائی جاتی ہے، جو ہماری ہڈیوں کو بہت زیادہ قوت دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ہڈیوں کے عوارضات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں جلن اور سوزش کی صورت میں اس کے پتے گرم پانی میں کچھ گھنٹے بھگوئے رکھیں اور بعد میں انہیں مل چھان کر پی لیں۔ انشاءاللہ پیشاب کی نالی کی جلن اور سوزش دور ہوگی۔ سوزاک کی صورت میں بھی یہ پانی مفید ثابت ہوگا۔ 4-5 گھنٹے تک گرم پانی میں پتے بھیگے رہیں، بعد میں آپ نے مل چھان کے انہیں پی لینا ہے۔ اسی طرح اس کا تازہ رس یعنی پتوں کو گوٹیے اور انہیں نچوڑ لیجیے۔ تازہ رس شہد میں ملا کر پینے سے بلغمی کھانسی، دمہ اور بلغمی بخار جیسی شکایات دور ہوتی ہیں۔ عموماً جہاں سبزیاں وغیرہ لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں، سبزیوں میں یہ خودرو طور پہ پیدا ہوتی ہے، ویسے تو اب اس کی کاشت بھی ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں، اور آپ حیران ہوں گے دنیا بھر کے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر کے مختلف خطوں میں اس کی کاشت کی طرف لوگوں کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کی کئی ایک ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ آپ اگر گوگل پہ پڑھتے ہیں یا ویکیپیڈیا پہ اس کے متعلق آرٹیکلز پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی کئی ایک مختلف طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ یہ سبز بھی ہوتی ہے اور سرخ چولائی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے تخم، جو اس کا بور ہے، اس میں سے سیاہ تخم بھی نکلتے ہیں، سفید بھی نکلتے ہیں اور سرخ بھی نکلتے ہیں، اور اس کے جو تخم ہیں ان کا آٹا بھی بنایا جاتا ہے، یعنی انہیں پیس کر ان کا آٹا بھی بنایا جاتا ہے، انہیں مختلف سویٹ ڈشز میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے آٹے میں گلوٹن نہیں ہوتا، یعنی یہ بہترین گلوٹن فری قدرتی ہمارے پاس اناج ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس میں وافر مقدار میں پروٹین پائی جاتی ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ اینیمل سے، جانوروں سے ہمیں جو پروٹین حاصل ہوتی ہے اس کی بنسبت پودوں سے، پلانٹس سے حاصل ہونے والی پروٹین وہ زیادہ صحت بخش ہے، زیادہ محفوظ ہے۔ تو اس سے مسلز کی گروتھ ہوتی ہے، مسلز مضبوط ہوتے ہیں انسان کے، وافر کافی ساری اس سے پروٹین مل جاتی ہے، اور ویٹ لوس میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ کاربز نہیں ہیں۔ اس کے پتے سلاد کے طور پہ بھی کھائے جا سکتے ہیں، یا سالن بنا کے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ جب اس کے تھوڑے سے پتے کھا لیے جائیں گے بطور سلاد، یا اس کا سالن بھی کھا لیا جائے گا، تو دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا، زیادہ بھوک نہیں لگتی، جس سے یہ ویٹ لوس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسے
کئی ایک امراض کے علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بواسیری خون کی بہت زیادتی ہے، یا مینسس کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو، ماہواری میں بہت زیادہ خون آئے، یا قے الدم مطلب کہ قے کی صورت میں خون آئے، یا نفس الدم کا مسئلہ ہے، لعاب پھینکتے ہیں تو خون آتا ہے، یا نکسیر کا خون آتا ہے، نکسیر کا پرابلم ہے، کسی بھی طرح کا جسم میں جہاں کہیں بھی جریان خون ہو، اس کے تخموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا استعمال کرنا بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے تخموں کو گوٹ کے پاؤڈر بنا کے وہ کھائے جا سکتے ہیں، یا اس کے پتوں کو ایسے ہی بطور سلاد چبایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ کسی کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لیتی ہے، سانپ، بچھو وغیرہ، تو یہ زہر کے اثرات کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ چولائی، جسے عموماً ایک بڑی معمولی سی چیز سمجھا جاتا ہے، اس سے زہر کے اثرات ختم ہو گئے۔ اس کی جڑ کو گوٹ کر پلایا جائے، یا اس کے تخموں کو، اس کے پتوں کو، اس کے پورے پلانٹ کو گوٹ کے پینا زہریلے اثرات کو دور کرے گا۔ بعض اوقات کہیں بدن پہ پھوڑے بن جاتے ہیں، بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ پکتے نہیں ہیں، بڑی تکلیف رہتی ہے، تو پھوڑے وغیرہ کو پکانے کے لیے اس کے پتوں کو گوٹ کر لیپ کیا جائے وہاں پہ، تو وہ زخم جلدی پک جائے گا اور اس میں سے مواد خارج ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ زخم مندمل ہونا شروع ہو جائے گا، بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جن خواتین کو لیکوریا وہ اس کی جڑ کو گوٹ کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے پن کے پئیں، اس سے لیکوریا میں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وٹامن بی کا پورا گروپ موجود ہے۔ اس میں فولیٹ ہے، رائبو فلاوین ہے، نایاسین ہے، تھایامین ہے، اس میں وٹامن B6 ہے، اور اس میں لائسین بھی پایا جاتا ہے جو موسٹلی گرینز میں موجود نہیں ہوتا۔ یہ بظاہر ایک عام اور معمولی نظر آنے والی چیز، تو اس سے جنین کی نشو و نما بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی دوران حمل خواتین اگر اس کا ساگ کھاتی ہیں یا بطور سلاد اس کے پتے کھاتی ہیں تو یہ جنین کی صحت کے لیے بہت بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی دیہات میں رہتے ہیں تو امید ہے یقیناً آپ نے کبھی نہ کبھی اس کا ساگ ضرور کھایا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کون کون خوش نصیب اس کا ساگ بنا کے کھا چکا ہے۔ اس میں عموماً لوگ مسر کی دال ڈال کے بناتے ہیں، کوئی چنے وغیرہ کی دال ڈال کے بھی اس کا ساگ بناتے ہیں۔ اس کی نرم نرم کونپلیں پکائی جاتی ہیں، پالک کی طرح ہی اس کا ساگ بنایا اور کھایا جاتا ہے۔ یہ مکھن کی طرح ملائم ہوتا ہے اور بے انتہا لذیذ ہے۔ اگر آپ نے چولائی کو کبھی پہلے ٹرائی نہیں کیا تو اسے ضرور استعمال کیجئے، اپنی خوراک میں شامل کیجئے۔ اسے بطور سلاد لے سکتے ہیں یا اس کا ساگ بنا کے کھا سکتے ہیں، سالن بنا کے کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلے سے ہی کھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس اچھی عادت کو اور اس اچھی خوراک کو جاری رکھیے۔ اس مفید پیغام کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔